اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ جو لوگ منافقانہ انداز زندگی رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، اپنی حقیقت پنہان کر کے چھپا کے اور اپنے آپ کو بظاہر معاشرے کا ہم رنگ قرار دیتے ہیں، ان کے اعمال میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مومن سماج کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا تعلقات، اور شیاطین کے ساتھ بھی ان کے گہرے رابطے ہیں۔ ہدایات شیاطین سے لیتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شیاطین کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور ہم مومنین کو استہزاء کرنے جاتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرنے جاتے ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے جواب میں یہ فرمانا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ مومنین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے یا ان کا استہزاء کرتا ہے۔ استہزاء تحقیر کے لیے کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، اس کے ساتھ بظاہر انداز مزاحیہ ہو لیکن در پردہ توہین ہو اس کے اندر، جیسا لغوی معنی ہے ہوزکا۔ اور اللہ کا استہزاء کرنا انہی افعال کی طرح ہے جو دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوئے ہیں، جیسے آغاز میں آیا 9 میں ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو۔ سورہ دیگر میں آیا دیگر میں ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو، اور خدا ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ خادعہم، یا اسی طرح مکروا و مکر اللہ ہے، اور اس طرح کے متعدد افعال ہیں جو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں کہ خداوند ان مجرموں کے ساتھ وہی کام کرتا ہے جو یہ کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قانون ہے لا یتبدل، کہ جو بھی جس سماج میں رہتا ہے، خصوصاً اگر مومن سماج میں رہتا ہے اور اللہ کی حدود کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اپنا انداز زندگی، روش زندگی ما انزل اللہ کے مطابق تشکیل نہیں دیتا، اس سے ہٹ کر عمل کرتا ہے، وہ اسی زندگی میں اس کا نتیجہ بھی لے لیتا ہے۔ جیسا انداز زندگی ہوگا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا اور ویسا ہی اس کی مکافات ہے۔ اور چونکہ یہ قانون اللہ کا ہے، یہ نظام اللہ کا ہے،
اللہ نے نظام بنایا اس طرح سے ہے کہ اس میں مکافات خود شامل ہے، اس نظام کا حصہ ہے، اور مکافات عمل سے وجود میں آتی ہیں، نہ کہ بدلے میں اس کو باہر سے کوئی اور سزا دی جاتی ہے۔ جو کچھ یہ انسان کرتا ہے اسی کا نتیجہ آخرکار اسے مل جاتا ہے، یا فوراً مل جاتا ہے یا تھوڑا تاخیر کے ساتھ، دیر کے ساتھ، مہلت کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ بھی ثوابدیدی نہیں ہے کہ اللہ جیسے چاہے جلدی نتیجہ دے دے، اللہ جیسے چاہے دیر سے دے، بلکہ یہ بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ یہ موقوف ہے اس انسان کے عمل پر کہ اس نے کون سا روش، کون سا طریقہ اپنایا ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ اگر ایک انسان کھانا، معیوب کھانا کھائے، ناقص کھانا کھائے یا منشیات نشہ کرے تو اس کو تدریجاً ہلاکت تدریجاً آئے گی اس کے اوپر، لیکن اگر یہ زہر کھائے تو فوراً نتیجہ اس کو حاصل ہوگا۔ ثوابدیدی نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی ہے ایک آدمی زہر کھائے اور دیر سے مرے، اور ایک آدمی زہر کھائے اور جلدی مرے، یا ایک آدمی نشہ کرے فوراً مبتلا ہو جائے اور ایک آدمی نشہ کرے دیر سے مبتلا ہو جائے۔ یہ اللہ کے نظام میں اسباب اور اسباب کی تاثیر جو جن شرائط کے ساتھ مشروط ہے، جن عوامل کے ساتھ تاثیر جڑی ہوئی ہے، یہ ان پر موقوف ہے کہ وہ یہ شخص کتنا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کی اپنی جسمانی حالت یا باطنی حالت کیسی ہے، وہ نتیجے معین کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جز کو نہیں نتیجہ بنانا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جیسے ایک بے نظم خاندان کے اندر یا بے نظم معاشرے میں کوئی چیز پہلے سے مقرر اور طے نہیں ہوتی، بلکہ موقع آنے پر وہاں ثوابدیدی فیصلہ ہوتا ہے۔ ان فیصلوں میں کسی کے حق میں کچھ فیصلہ ہوتا ہے جبکہ معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے، یکساں مورد ہوتا ہے، لیکن کسی کے حق میں کچھ اور فیصلہ ہوتا ہے، دوسرے کے حق میں کچھ اور ہوتا ہے، تیسرے کے حق میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ضوابط ہوں، قوانین ہوں اور مقررات ہوں، وہاں پر ان ضوابط کے مطابق عمل ہوتا ہے اور یکساں ہوتا ہے عمل، جیسا عمل یکساں ہے فیصلہ بھی یکساں ہے سب کا، اور طے شدہ ہے پہلے سے، عمل کرنے سے پہلے ہی اس کا انجام بھی معلوم ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں نظام ہے، نظم ہے، ہرج و مرج نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ انسان کوئی راستہ اپنا لے، کوئی عمل کرے، پھر عمل کے بعد دیکھیں گے اس کی جزا کیا بنتی ہے۔ یہ پہلے سے طے ہے، سارا نظام اللہ نے بنا کے اور نظام کے تحت عالم کو چلایا ہے۔ تدبیر عالم نظم و نظام کے تحت ہے۔ اس نظم و نظام میں یہ ساری چیزیں مقرر ہیں پہلے سے کہ انسان جو کچھ اپنائے گا، اختیار کرے گا، وہی نتیجہ اسے مل جائے گا۔ خوب انسان جو کرتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن نتیجہ کے بارے میں چونکہ الہی قوانین سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، خصوصاً جو متولی ہیں دین شناسی کے، دین کی تشریح و تحویل و پڑھانے کے، یہ سب سے زیادہ ناآشنا ہیں اللہ کے نظام سے۔ اور وہ لوگ جو شعوری طور پر اللہ سے دور ہیں لیکن عملی طور پر اللہ کے نظام میں مشغول ہیں، وہ جلدی سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین۔ جیسا مثال دی تھی کہ سائنس میں یا علوم تجربی میں ان کا کام اللہ کے نظام ہی کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے نظام کو سمجھ کر اس کے مطابق دریافت کر کے اس کے مطابق اپنی ضروریات فراہم کرنی ہے۔
اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے نظام الہی کو سمجھا ہے، معجزاتی کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ متولی ہیں کہ ہم نے آیات خدا سے دین سمجھنا ہے، روایات و احادیث سے دین سمجھنا ہے، اولیاء اللہ سے دین سمجھنا ہے، یہ ابھی خود الفاظ، دین کے الفاظ میں ہی ابھی معطل ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، ان کے مفاہیم کیا ہیں، ان سے مراد کیا ہے، اور پھر اس کی تشریح میں جتنے دور چلے گئے ہیں حقیقت سے، ان کا واپس پلٹنا حقیقت دین تک بہت دشوار ہے اور ناممکن ہے۔ بعض کا اتنے راسخ ہو چکے ہیں فرقے بنا کر، ان فرقوں کو دین قرار دے کر فرقہ وارانہ تفسیریں کر کے اصل نظام الہی سے بہت فاصلے پہ چلے گئے ہیں۔ اس لیے انہیں سمجھانا اللہ کا نظام یہ دشوار عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کو یہ اس کا صلہ ملے گا، جو انسان سماجی طور پر جو زندگی کا انداز اپناتا ہے اس کو یقیناً اس کا انجام ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ یہ جو نظام الہی کو سمجھتا ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ مثلاً جو فزکس پڑھا ہوا ہے، قوانین جانتا ہے، اسے اگر بتا دیا جائے کہ یہ عمل جو آج شروع ہوا ہے اس کا انجام یہ ہوگا، فزکس کے اصولوں کے مطابق زمین کے ساتھ جو کھلواڑ انسان کر رہا ہے اس کا نتیجہ ماحولیات کی بربادی سے زمین کی تباہی ہے، انہیں کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں اس نظام کو کہ زمین کا نظام کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کی حفاظتی نظام کیا ہے اور اس کی تخریب کیسے ہوتی ہے، اور انسان نے اگر یہ خرابی شروع کر دی تو نتیجہ بھی خود انسان ہی کو بھگتنا ہوگا۔ یہ کون کرے گا؟ زمین کی ماحول کی تخریب کی سزا کون دے گا؟ خود یہی عمل ان کا سزا بنے گا۔ جو ماحولیات کی خرابی کر رہے ہیں یہ خود سزا بن کر ان کے اوپر نازل ہوگا، عذاب بن کر نازل ہوگا۔ یہ ایک زمین شناس کو، ماحولیات کے ماہر کو سمجھانا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی کو یا ایک مذہبی آدمی کو جو ان قوانین سے آشنا نہیں ہے اسے بتانے کے لیے یہ دشوار ہے۔ اسے یہ کہیں کہ خود نظام، چونکہ وہ نظام سے آشنا نہیں ہے، اس کے سامنے اللہ کا نظام تشریح ہی نہیں ہوا۔ ان علوم نے تشریح کیا ہے لیکن بیچ میں نام اللہ کا نہیں لیا، اللہ کا نام لیے بغیر اللہ کا نظام پڑھ رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج چونکہ نظام کو سمجھ گئے ہیں لہٰذا اس کے مطابق نتیجہ لے لیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتا، یہ آخر تک دشواری میں رہے گا، چونکہ نظام کو نہیں سمجھتا۔ اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ یہ سب کچھ اس عالم میں کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ اسے سمجھانا بھی مشکل ہے۔ اس کی سہولت یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کو مانتا ہے، نظام نہیں جانتا، لہٰذا نظام کے جتنے اعمال، اسباب، نتائج ہیں وہ سب اللہ کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں کہ یہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے آسان ہے سمجھنا، چونکہ اللہ کو مانتا ہے، نظام کو نہیں سمجھتا، لہٰذا وہ جو اللہ نے نظام کے ذریعے نتائج دینے ہیں وہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے ساتھ یوں کرنا ہے اور ہو جاتا ہے، اور ان کے وہم میں، گمان میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ نظام کے تحت ہو رہا ہے سارا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ثوابدیدی طور پر یہ کام کیا ہے اور اللہ نے نظام کے بغیر ان کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے، اس لیے ان کی فہم کی خاطر یہ اعمال تمام
اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیے ہیں، بیچ میں سے اسباب کو، نظام کو ذکر نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، تاکہ یہ مخاطبین جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے فہم مطلب آسان ہو جائے۔ اور یہ روزمرہ انسان کرتا ہے۔ مثلاً کسی ادارے کا کوئی سربراہ ہے، اگر وہ کوئی کام کروا دیتا ہے، نظام بنایا ہوا ہے، اور اس نظام میں جو کچھ انجام پاتا ہے، جسے پتہ ہے کہ نظام یوں ہے، وہ تو جانتا ہے کون کر رہا ہے۔ جو نہیں جانتا وہ خود یا نسبت دے دیتا ہے ادارے کے سربراہ کی طرف کہ انہوں نے کیا ہے، یا خود ادارے کا سربراہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہمارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک معمول کی زبان ہے کہ جو عمل ایک مرحلہ وار اسباب کے تحت، ایک نظم کے تحت انجام پاتا ہے، وہ اگر نظام کو نہ سمجھنے والے لوگ ہوں تو ان کے سامنے اس اصل فاعل مؤثر حقیقی کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، اور یہ نسبت حقیقی ہے، درست ہے۔ یہ اس لیے ان افعال اور ان الفاظ کے معانی تنزیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے وہی معانی ہیں۔ مخلوق یہ کام کرے استہزاء، تو بھی استہزاء کا یہی معنی ہے، اللہ استہزاء کرے تو اس کا یہی معنی ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف استہزاء کی نسبت دیتے ہیں تو یہ بیچ میں مد نظر رکھیں کہ یہ نظام ہے الہی، جس کے اندر استہزاء کا نتیجہ استہزاء ہوتا ہے، تحقیر کا نتیجہ تحقیر ہوتا ہے، تخریب کا نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے۔ نہ یہ ہے کہ جیسا مفسرین دین نے جس طرح اللہ کی نظام کی تشریح کی ہے کہ اللہ کو درجہ مخلوق میں نیچے اتارا ہے، اور تمام مخلوق کے احساسات، جذبات، غضب، غصہ، اعصاب، کمزوریاں ساری نعوذ باللہ اللہ میں لحاظ کی ہیں، اور پھر رد عمل انسانوں جیسا اللہ کا ظاہر کیا ہے کہ اللہ کو فلاں انسان پہ بڑا غصہ آ جاتا ہے، جیسے رہے ایک انسان کو دوسرے انسان پہ غصہ آتا ہے۔ یعنی اللہ کی اور انسانوں کی انفرادی چپکلش کی حد تک معاملہ لے گئے ہیں۔ یہ نافہمی کی وجہ سے ہے، نہ توحید کو سمجھے ہیں، نہ نظام الہی کو سمجھے ہیں، نہ انسان کو سمجھے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان زیادہ غافل ہے، مجرم ہے، اور اپنی نہیں کرتا تربیت اور اپنی نگہداشت نہیں کرتا، اس غلط تفسیر کی وجہ سے کہ ایک تو میں جو عمل کروں گا یہ عمل تو ختم ہو جائے گا یہاں پر، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے کوئی جزا سزا دینی ہے، اس کے لیے میرے پاس ذریعے موجود ہیں، سفارشیں موجود ہیں، شفاعتیں موجود ہیں، فلاں معاوضے موجود ہیں، ان کی خاطر میں کہیں نہ کہیں معاملہ حل کرا لوں گا۔ یہ غلط فہمی ہے جس نے انسان کو بد کردار، بدکار اور فریبکار بنا دیا، مکار بنا دیا ہے۔ اس نافہمی نے، اگر تشریح ٹھیک ہوتی نظام ہستی کی اور نظام تشریح کی، تو ہر انسان اسی طرح سے اسی حد میں ہوتا جو حد انسان کے لیے اللہ نے قائم کی ہے۔ اللہ یستعذیہ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے یا ان کی استہزاء کرتا ہے، یعنی تحقیر، جو دوسروں کو تحقیر کرتے ہیں یہ خود تحقیر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں، معاشرے میں ان کا مقام گر جاتا ہے، سسٹم میں ان کا مقام گر جاتا ہے نیچے، اور پست ہو جاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ایک تو استہزاء کرتا ہے ان کو، جو مومنین کا استہزاء کرتے ہیں، اور دوسرا یمدہم فی طغیانہم، ان میں جو طغیان آیا ہے، جس طغیان کے نتیجے میں منافقت شروع کی ہے، اس طغیان کے نتیجے میں یہ سماجی تخریب کا کام شروع کیا ہے انہوں نے، اور الہی نظام کی حدیں پھلانگی ہیں، پار کیا ہے انہوں نے، طغیان ہے ان کے اندر۔
اس طغیان کے نتیجے میں خود اپنی خواہشات، ہوس یا اپنے مفادات کو معیار قرار دیا ہے انہوں نے، اور اس طغیان میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں، طغیانی زندگی ہے۔ یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ طغیان کیا چیز ہے اور انسان میں کیسے طغیان اٹھتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں، ترکیب میں، بناوٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب اس طرح کی رکھی ہے کہ اس میں طغیان کی گنجائش ہے، طغیان اس کے لیے ممکن ہے، آسان ہے، اور طغیان کے جو محرکات ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں، انسان کے باہر بھی موجود ہیں، انسان کے اندر بھی طغیان کے محرکات موجود ہیں، اور طغیان اس نظام ہستی میں صرف انسان کرتا ہے، باقی کسی مخلوق میں طغیان نہیں ہے۔ کائنات میں بہت عظیم کائنات ہے، انسان کی تصور کی حدوں سے باہر کائنات موجود ہے، اور اس کے اندر ذرا برابر طغیان نہیں ہے، نظام ہے اس کے اندر، نظم ہے اس کے اندر، صرف انسان میں طغیان ہے۔ چونکہ دیگر موجودات کے اندر وہ محرکات نہیں ہیں، ان کی تخلیق اس نہج پر ہوئی ہے کہ طغیان کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اجسام جتنے بھی ہیں ان میں کوئی طغیان نہیں ہے، زمینی موجودات کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان میں طغیان نہیں ہے، درختوں میں طغیان نہیں ہے، اور پانیوں میں طغیان نہیں ہے، ہواؤں میں طغیان نہیں ہے، نظم ہے، ہمیشہ نظم کے تحت ہے۔ لیکن انسان کی نسبت دیکھیں تو ان اشیاء میں کبھی انسان کی نسبت طغیان پیدا ہوتا ہے، ان کی ذات میں طغیان نہیں ہوتا، انسان کی نسبت طغیان ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ہم مثال دیتے ہیں، عموماً طغیان کا مصداق ہمارے ذہنوں میں ہے، جیسے دریاؤں کا پانی، اس میں طغیانی آ جاتی ہے، بپھر جاتا ہے اور اپنے کناروں سے باہر آ جاتا ہے، آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے، کھیتوں میں، باغات میں داخل ہو جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ خوب یہ انسان کی نسبت طغیان ہے، ورنہ پانی کو اگر دیکھیں، دریا کو دیکھیں تو اس میں کبھی بھی طغیانی نہیں آئی ہے، چونکہ اس کا جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے مطابق ہے، ہمیشہ ازل سے ابد تک پانی میں ایک قطرے میں بھی طغیانی نہیں آئے گی۔ طغیانی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب پانی کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اس نظام کو چھوڑ دے، اس نظام سے باہر آ جائے۔ یعنی پانی کا ایک قانون یہ ہے کہ سیال ہے، مائع ہے، اب یہ سیلانیت اور مائع ہونا یہ ختم ہو جائے، اس کا یہ طغیانی ہے اس کے اندر۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں تری ہے، پانی تر ہوتا ہے، مرطوب ہوتا ہے، یہ رطوبت اس کی ختم ہو جائے۔ ایک قانون اس کا یہ ہے کہ یہ فراز سے نشیب کی طرف آتا ہے، اونچائی سے ڈہلوان کی طرف آتا ہے پانی، یہ ختم ہو جائے، اس میں الٹ ہو جائے، نیچے سے اوپر جانا شروع کر دے، یہ طغیان ہے اس میں۔ قانون اس کا، وہ اپنے قانون کو توڑ کر پانی مائعیت اس کی ختم ہو جائے، مائعان ختم ہو جائے، سیالیت ختم ہو جائے، اور اس کا فراز سے نشیب کی طرف آنا یہ بھی ختم ہو جائے، یہ طغیان ہے پانی کے اندر۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا، پانی کے قطرے میں اور پانی کے سمندر میں یہ کام نہیں ہوا۔ اب یہ جیسے ہم طغیان کہتے ہیں کہ دریاؤں میں، نہروں میں پانی آتا ہے اور کبھی اپنے کناروں سے باہر نکل آتا ہے، یہ انسان کی نسبت طغیان ہے۔ چونکہ پانی کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پانی نے ہمیشہ ایک مقررہ راستے میں ہی جانا ہے، نہ، پانی نے ہمیشہ اونچائی سے نشیب کی طرف جانا ہے،
اس کے کوئی مقرر راستے نہیں ہیں پانی کے کہ ان راستوں میں حتماً اس نے بہنا ہے، یہاں سے ہٹ گیا تو طغیان آ گیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں، فطرت میں ہمیشہ جتنا بھی تھوڑا پانی ہو تو بھی اسی قانون کے تحت بہتا ہے، زیادہ پانی ہو تو بھی اسی کے تحت بہتا ہے۔ اب ہم یہ مانوس ہیں کہ پانی جب تھوڑا ہوتا ہے تو ان کناروں کے اندر بہتا ہے، جب زیادہ ہوتا ہے تو کناروں سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ان کناروں کے اوپر ہم آباد ہیں، انسان آباد ہیں، انسانوں نے کھیت کھلیان بنائے ہوئے ہیں، وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ پانی تو ہمیشہ ایک ہی قانون کے تحت آ رہا ہے، اس کناروں کے اندر بہہ رہا ہو تو بھی اپنے ضابطے کے مطابق، کناروں سے باہر بہہ رہا ہو تو بھی اپنے ضابطے کے مطابق۔ کناروں کے اندر تو نہیں ہے پانی کا قانون، پانی کو جہاں بھی راستہ ملے تو وہ فراز سے نشیب کی طرف جائے گا۔ زیادہ پانی ہوا تو اسی قانون کے تحت بہے گا، تھوڑا پانی ہوا اسی قانون کے تحت بہے گا۔ پھر اس کے اندر جو تاثیر ہے، مٹی ہے، اس کو ساتھ بہا کے لے جائے گا، دھو دے گا، اس کو دھول گرد و غبار کو دھو دے گا، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے اس کو عبور کر جائے گا۔ یہ سب اس کے اصول ہیں، قوانین ہیں، نظم ہے پانی کا۔ لیکن انسان پانی کے نظام کو نظر انداز کر کے پانی کے راستے میں آ جاتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، کھیت بنا لیتا ہے، اپنا باغ بنا لیتا ہے، اور پھر جب پانی کا وقت آتا ہے، پانی میں زیادتی آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے اور پانی کو متہم کرتا ہے کہ پانی میں طغیانی آ گئی ہے۔ انسان نے صحیح نہیں جگہ انتخاب کی اپنی رہائش کے لیے، ورنہ پانی میں کبھی بھی طغیانی نہیں آتی۔ ہوائیں تیز چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، یہ انسانوں کی نسبت طغیانی ہے ان کے اندر، ورنہ طبیعت ہوا کی یہ ہے کہ وہ جیسے ہوا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا دقیق نظام بنایا ہوا ہے کہ ہوائیں بنتی کیسے ہیں، ہوائیں چلتی کیسے ہیں، ہوائیں ٹکراتی کیسے ہیں، ہواؤں میں تیزی کیسے آتی ہے، ہواؤں میں شدت کیسے آتی ہے، ہوائیں رخ کدھر کا انتخاب کرتی ہیں، یہ ایک دقیق نظام کے تحت ہے۔ اسی نظام کے تحت یہ ہوائیں چلتی ہیں اور اپنے موسم میں ہوائیں چلتی ہیں۔ ایک موسم آتا ہے ہوائیں نہیں بنتی نہیں ہیں اور چلتی نہیں ہیں، ٹکراتی نہیں ہیں، ایک موسم آتا ہے ان کے اندر شدت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیگر موجودات میں دیکھیں، جمادات میں، پتھروں میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں کبھی طغیان نہیں آتا، وہاں ایک نظم ہے خاص بنا ہوا۔ اسی طرح جو نباتاتی دنیا ہے، نباتاتی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان میں طغیان نہیں آتا، ایک قانون ہے، نظم ہے، اس نظم کے تحت چلتے ہیں۔ اگر اگتے ہیں تو نظم کے تحت، مرجھاتے ہیں تو نظم کے تحت، ان میں جو بھی تغیر آتا ہے وہ سارا ایک نظم و نظام کے تحت آتا ہے۔ جو چیز نظم کے تحت ہے وہ قابل مطالعہ ہے، اس کو وقت سے پہلے ہم تشخیص دے سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے، اور اس کا وقت بھی مقرر کیا جا سکتا ہے کہ اتنے وقت تک یہ درخت ایسے ہو جائے گا۔ جیسے ایک فلکیاتی جو انسان کے سامنے منظر کبھی کبھی رونما ہوتا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے، تو یہ ایک نظام کے تحت ہے۔ چونکہ نظام کے تحت ہے لہٰذا اس کو آسان ہے سمجھنا اور پیشگوئی کرنا اس کے لیے، اور کرتے ہیں، منجمین کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا آج ایک منجم بیٹھ کر جو واقعاً جانتا ہو، علم حیات جانتا ہو، پڑھا ہوا ہو، تو وہ بیٹھ کر دقیق تاریخ، دن، رات، گھنٹہ، منٹ آج بھی مشخص کر سکتا ہے کہ پوری تاریخ میں کتنی دفعہ سورج گرہن ہوا ہے، کتنی دفعہ چاند گرہن ہوا ہے، اس کا دورانیہ کتنا تھا، یہ کہاں قابل رؤیت تھا، کہاں قابل رؤیت نہیں تھا، اور آئندہ 100 سال، 1000 سال
کا چاند گرہن، سورج گرہن سارا آج ایک منجم تشخیص دے کے لکھ سکتا ہے، تقویم بنا سکتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں سال میں چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا۔ کیوں ایسے کر سکتا ہے؟ چونکہ نظام ہے، نظام کے تحت ہے، اس لیے سمجھنا آسان ہے اس کو، اس میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہی نظام جو افلاک میں ہے وہی نظام زمین میں بھی ہے، اسی دقت کے ساتھ، اسی ظرافت و لطافت کے ساتھ زمین پر بھی ہے، لیکن زمین میں رہنے والے یہ زمین کو چراگاہ سمجھتے ہیں، فقط چرنا چگنا شہوت رانی کرنا اور ہوا و ہوس۔ زمین کو سمجھتے نہیں ہیں، جس پہ رہتے ہیں اسی کو نہیں سمجھتے۔ جو ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں اگ رہی ہیں، کس نظام کے تحت اگتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے قرآن کی نماز سے زیادہ آیات ہیں جو زمین و آسمان، لیل و نہار، طلوع و غروب کے بارے میں ہیں کہ ان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کو آپ سمجھو، یہ دین ہے، یہ نشانیاں اللہ کی سمجھو، آپ اس نظام کو سمجھو اور اس نظام کے ذریعے اپنے رب کو سمجھو۔ آپ اس میں تمہارے لیے ضروریات ہیں، وسائل ہیں، خیر ساری انہی چیزوں کے اندر ہے جو تمہارے ارد گرد اگتی ہیں، لیکن ہم ان محرکات طغیانی کی وجہ سے طغیانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ طغیان انسان کو اندھا کر دیتا ہے، بے بہرا کر دیتا ہے۔ ہر انسان کو، کسی بھی انسان میں اگر طغیان آیا ہے یہ ناکارہ انسان ہے، یہ جانور بن گیا ہے، جانور سے بدتر ہو گیا ہے۔ چونکہ جانور میں طغیان نہیں آتا، یہ بدتر اس وجہ سے ہے کہ اس میں طغیان آیا ہے، اس کو طغیان نے انسانی مقام سے گرایا ہے حیوان، اور اس سے پستر کر دیا ہے طغیان نے اس کو۔ جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں تمام کائنات کے تمام موجودات کے لیے، اس بنیاد پر کہ تمام کائنات عالمین سب نظام کے تحت ہیں، اور وہ نظام اس اصل ہستی نے نظام ہستی بنایا ہے۔ خالق ہستی ہے، خود ذات ہستی، اصل ہستی خالق ہے، اس نے نظام ہستی بنایا ہے، اور نظام ہستی میں ہر چیز طے شدہ ہے، ضابطے کے طور پر، قانون کے طور پر، سنت کے طور پر، جس کو قرآن نے سنت کہا ہے، جمع اس کی سنن ہے۔ یہ سنت کی شکل میں مدون ہے ہر چیز، اور اس میں ناممکن ہے طغیان۔ ان کے اندر محرک نہیں ہے، مثلا ستاروں میں کوئی محرک نہیں ہے طغیان کا، جو حدود اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں اسی حدود میں قائم ہیں۔ فراوان آیات ہیں جو ہمیں یہ نظم بتاتی ہیں۔ نہ سورج سبقت لے سکتا ہے چاند سے، نہ چاند سبقت لے سکتا ہے سورج سے، نہ زمین سبقت لے سکتی ہے سورج سے۔ ان کے مدار ہیں، طے شدہ ہیں، فلک ہیں، ان کے اندر یہ سباحت کر رہے ہیں، اور کوئی کسی کو عبور نہیں کرتا، کوئی کسی سے آگے سبقت نہیں لیتا۔ اس نظم سے نہیں نکلی کائنات آج تک، اسی بنیاد پر کہ حدود ہیں، حدود توڑنے کے محرکات نہیں ہیں، نہ باہر نہ ان کے اندر، دونوں طرف محرکات طغیان نہیں ہیں۔ یہ فقط انسان میں ہے یہ خصوصیت۔ انسان کے لیے بھی کائنات کی طرح نظم ہے، نظام ہے، اور اس نظم و نظام کے تحت دنیا میں آتا ہے، وجود میں آتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی شروع کرتا ہے۔ اس کے اندر جو خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے موجودات سے ممتاز کرتی ہیں، وہ ایک اس کا صاحب ارادہ ہونا ہے اور اختیار، دوسرا اس کا صاحب شعور و علم ہونا ہے کہ یہ سمجھتا ہے ہر چیز کو، یا ہر چیز کو سمجھنے
کی صلاحیت رکھتا ہے ہر چیز کو. استثناء نہیں ہے کہ یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا، سب کچھ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور دوسری طرف سے اس کے اندر ارادہ و اختیار ہے، یعنی یہ تمام اپنے اعمال اپنے ارادے سے کرے گا، برخلاف دیگر موجودات کے کہ وہ اللہ کے ارادے سے سب کچھ کرتے ہیں. مثلا پانی، جو قوانین ہیں پانی کے ان کے اوپر چلتا ہے، تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ پانی اس طرح سے چلے، پانی اس طرح رکے، پانی اس طرح بہے. انسان یعنی اللہ کے ارادے کے آگے پانی کا ارادہ نہیں ہے، چاند کا ارادہ نہیں ہے، سورج کا ارادہ نہیں ہے، افلاک کا ارادہ نہیں ہے، زمین آسمان کا ارادہ نہیں ہے، درخت و شجر و مدر کا ارادہ نہیں ہے. فقط ایک ارادہ ہے اللہ کا، اس ارادے کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا کہیں بھی طغیانی کا تصور ہی نہیں ہے. قرآن میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ تمام کائنات عبد خدا ہے. عبد یعنی مطیع، فرمان بردار. ایک مورد بھی ایک ذرے سے لے کر کہکشان تک کسی کے اندر تمرد، معصیت، حد شکنی نہیں ہے، قابل فرض نہیں. انسان میں یہ دو خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کے تحت انسان کر سکتا ہے، حدیں توڑ سکتا ہے، حد میں رہ بھی سکتا ہے، حد پھلانگ بھی سکتا ہے. ایک علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، دوسرا ارادہ و اختیار رکھتا ہے، مجبور نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی انسان ارادہ و اختیار کے علاوہ جو باقی صلاحیتیں رکھتا ہے اپنے اندر، جیسے انسان کے اندر غریزیں ہیں، انسان کے اندر خواہشات ہیں، انسان کے اندر شہوات ہیں، انسان کے اندر بہت ساری قوتیں موجود ہیں جو انسان کی فہم پر اور انسان کے ارادے پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی ہیں، جانوروں میں بھی شہوت ہے، جانوروں میں بھی غریزے ہیں، لیکن ان کے شہوتیں اور غریزے کیوں ان سے طغیانی نہیں کرواتے؟ چونکہ دو چیزیں نہیں ہیں. طغیانی پر جن چیزوں کو مائل کیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہے، ان کے اندر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے اور ارادہ نہیں ہے. یعنی جانور کی شہوت جانور کے ارادے کو تحریک نہیں کرتی، جانور کا غضب جانور کے ارادے کو تحریک نہیں کرتا، چونکہ آگے وہ ارادہ اور فہم و شعور نہیں ہے. انسان کے اندر بھی وہ جو جانور میں ہیں وہ خاصیتیں انسان کے اندر بھی ہیں. فرق یہ ہے کہ انسان کی یہ ساری صلاحیتیں یہ تحریک کرتی ہیں انسان کے ارادے کو اور انسان کی فہم کو، اور اصل طغیان اس کے ارادے میں آتا ہے. چونکہ شہوت جب اس سے تقاضا کرتی ہے تو یہ ارادہ کرتا ہے، یا غضب جب اس کے اندر ابھرتا ہے یہ ارادہ کرتا ہے. جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ارادہ کرتا ہے، یہ اس ارادے کے اندر طغیان آ جاتا ہے. حد جو توڑتا ہے وہ انسان کا شعور توڑتا ہے، عقل توڑتی ہے حد، اور ارادہ توڑتا ہے حد. یعنی عقل علمی و عقل عملی یہ دو حد شکن ہیں، ان سے حد ٹوٹتی ہے انسان سے. تحریک ان کو محرکات درونی بھی کرتے ہیں اور محرکات بیرونی بھی ہیں انسان کے لیے، جبکہ باقی موجودات میں نہیں ہے، نہ محرکات درونی ہے نہ محرکات بیرونی ہے. ان کی ذات ہے وہ بس ذات ہے، ارادہ الہی ہے، اور اس کے مطابق حدود کے اندر نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بنیاد ہے انسان کے اندر طغیان کی کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے لیے بھی حدیں مقرر کی ہیں، یعنی قوانین بنائے ہیں، نظام بنایا ہے، ضابطے بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں. ان قواعد سے اس کو آشنا ہونے کی صلاحیت بھی دے دی ہے، ان قواعد و قوانین کی تشریح بھی اس کے سامنے کر دی گئی ہے. اس کے باوجود یہ حد توڑتا ہے چونکہ اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے. اسی بنیاد پر انسان جب
وجود میں آتا ہے تو حدیں آگاہی اپنی مکمل نہیں کرتا حدود کے بارے میں، نظام کے بارے میں. جیسا اشارہ کیا تھا کہ اگر برفرض دین مذہب سے تعلق ہے تو بھی حدود کا اس کو علم نہیں ہے. حقوق و حدود آج بھی مثلاً ہم اپنے ملک میں، اپنے سماج میں دیکھیں، اس فرقہ واریت کے ماحول میں کسی بھی مذہب کے عالم کو حقوق انسانی پہ بولتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. حقوق نہیں ہیں، بالکل خاموش ہیں اس بابت. حق پر بات نہیں کرتے کہ یہ مثلاً انسان پر کن کن چیزوں کا حق ہوتا ہے اور انسان کا حق کیا ہے. ہر آدمی اس حق پہ تجاوز کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق پہ تجاوز کر رہا ہے. مثلاً یہی جو آج معدنیات کو بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، آئندہ نسلوں پہ تجاوز کر رہے ہیں. یہ ظالمین ہیں. ماحولیات خراب کر دیا، ظالمین ہیں. حقوق انسانی پہ تجاوز کر دیا ہے. اور اسی طرح حدود کا ان کو علم نہیں ہے کہ زندگی کی حدود کیا ہیں. اب چند جو رواج پا گیا ہے، چند حدود عبادات کی، یہ پڑھ لیتے ہیں. وضو، پانی کے احکام پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی کچھ بھی نہیں پتہ ان کو. پانی نجس کیسے ہوتا ہے، پانی پاک کیسے ہوتا ہے، پانی سے وضو کیسے ہوتا ہے، وضو ہوتا ہے اوپر سے ہوتا ہے نیچے سے ہوتا ہے، یہ دقت سے پڑھ دیتے ہیں. لیکن نظام الہی میں بالکل جھانکتے بھی نہیں ہیں، اس لیے انہیں حدود کا نہیں پتہ ہوتا. حدود و حقوق یہ مذہب کے نصاب میں شامل نہیں کیا گیا، قرآن میں ہے. اور طغیانی انہی دو شعبوں میں ہوتی ہے. حق پائمال ہوتا ہے اور حد پائمال ہوتی ہے، حد سے عبور کیا جاتا ہے. یہ حدود نہیں تشریح ہوتی. برخلاف وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے یا متوجہ نہیں ہیں لیکن فعل الہی کو دقیق سمجھتے ہیں، وہ حدیں نہیں توڑتے. مثلا انہیں پتہ ہے کہ قوانین طبیعیات کے کیا ہیں، بجلی کے قوانین کیا ہیں، پانی کے قوانین کیا ہیں، ہواؤں کے قوانین کیا ہیں. وہ ان حدود کی مراد کرتے ہیں، حدود سے باہر نہیں آتے. لیکن جو حدود پڑھنے کے مدعی ہیں انہیں حدود کا علم نہیں ہے، لہٰذا ہر سانس میں کئی حدیں اور کئی حق توڑ رہے ہوتے ہیں. یہ جو مقررہ حدیں ہیں، ان حدوں سے باہر آنا طغیانی ہے. اللہ نے جو حدود انسان کے لیے، سماج کے لیے مقرر کر دی ہیں، ان حدود سے باہر آنا یہ طغیانی ہے. اس لیے یہ منافق حد شکن طبقہ ہے. مومن حد کا پابند آدمی ہے، حدود کا پابند آدمی مومن کہلاتا ہے. قرآن کا مومن، فرقوں کا مومن نہیں، قرآن کا مومن یعنی جو حدود کا پابند ہے، حدود کے اندر ہے، یہ مومن ہے، یہ عبد ہے. اور ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ ایمان جو ایک مبہم حقیقت ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتی ہے. جو پڑھا رہا ہے ایمان، اس کو بھی نہیں پتہ ایمان کیا ہے، جس کو پڑھا رہا ہے اسے نہیں پتہ. ایمان یہ ایک عملی حقیقت کا نام ہے. ایمان یعنی امنیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل فراہم کیے ہیں، حقائق فراہم کیے ہیں، ان پر اعتماد کر کے زندگی گزارنا، ان پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا، ان کو اپنی امن کے لیے وسیلے کے طور پر اختیار کر کے ان کے ذریعے سے آگے بڑھنا، یہ ایمان ہے انسان کا. مومن یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے مقرر کیا ہے اس نے اس کو لے لیا ہے، اپنا لیا ہے اور اس پر اعتماد کر کے زندگی گزار رہا ہے. یہ مومن ہے، امن میں ہے. یہ امنیت کیوں ہے؟ چونکہ حد میں ہے. کیوں اس کو مومن ہے؟ امن، یہ خود بھی امن میں ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی امن اس نے فراہم کیا ہے. چونکہ یہ دقیقاً حدود کے اندر ہے، ایک حد بھی اللہ کی پھلانگتا نہیں ہے، اس وجہ سے مومن ہے. بس مومن کا مطلب یہی ہے کہ وہ محفوظ انسان، وہ محفوظ سماج،
وہ محفوظ معاشرہ جو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہے، اس کو جانتا بھی ہے اور ان کے اندر پابند بھی ہے ان حدود کا، یہ با ایمان ہے۔ لیکن جو مومن نہیں ہے، مومن نہ ہونا یعنی یہ حدیں جس نے چھوڑ دی ہیں، نکل گیا ہے باہر، یہ طغیانی ہے، اس کے اندر طغیان آ گیا ہے۔ یہ طغیانی دو صورتوں میں ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ مومنین مبعض مومنین ایک طبقہ ہے، قرآن نے متعارف کروایا ہے، جو زیادہ مومنین، جس طرح قرآن نے جن مومنین کو خبردار کیا ہے کہ اکثر مومنین کے ایمان میں شرک ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ خوب یہ مومنین کو توجہ ہے کہ آپ شرک آلود مومن، شرک کی آلودگی ان کے اندر ہے، پائی جاتی ہے، یہ ایک مومن طبقہ ہے۔ ایک ہے مومنین مبعض، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعض چیزوں کو لے لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض کو اپنایا ہوا ہے، بعض کو ترک کیا ہوا ہے، یہ مبعض ہیں۔ یہ بھی طغیان والے ہی ہیں، یہ بھی طاغوت ہیں۔ طاغوت جس نے طغیان کیا ہے، جو حدوں سے باہر چلا گیا ہے، وہ طاغوت ہے۔ جو حد اللہ نے اس کے لیے بنائی تھی، اس کو جتنی حد تک اس نے عبور کیا ہے اتنا طاغوت ہے، یہ اتنی طغیانی ہے اس کے اندر۔ نؤمن ببعض، جہاں تک بعض پر ایمان ہے یہاں نہیں ہے طغیانی، یہاں یہ مومن ہے۔ نکفر ببعض، یہ طغیانی ہے، وہ جو بعض حدیں توڑ کے بعض حدیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، یہ بعض پہلوؤں سے مومن ہے، بعض پہلوؤں سے طاغوت ہے یہ انسان۔ منافق مکمل طاغوت ہے، چونکہ یہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہوا تو ہے آمنا، لیکن اللہ کا فرمان ہے وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے، یعنی یہ سراپا طاغوت ہے۔ شیاطین سراپا طاغوت ہیں، مجرمین سراپا طاغوت ہیں، فاسدین سراپا طاغوت ہیں، یعنی حدود الہی سے نکلے ہوئے انسان یہ طواغیت ہیں، یہ طغیان ہے۔ خوب انسان جب طغیان میں چلا جاتا ہے، طغیان میں آ جاتا ہے اور طغیانی زندگی اپنا لیتا ہے، یعنی لاپرواہی، حدود الہی کی لاپرواہی۔ حدود الہی ہمارے ذہنوں میں بہت محدود ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اور صلواتیں پڑھ لینا یہ حدود الہی ہیں۔ نہ، حدود الہی 24 گھنٹے، مثلا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں، ابھی نہ نماز میں ہیں نہ روزے کی حالت میں ہیں، درس پڑھ رہے ہیں، اسی وقت حدود الہی اسی حالت کے لیے بھی ہیں، اسی عمل کے لیے، اس کیفیت کے لیے حدود ہیں اللہ کی۔ وہ حدود ہم یا حقوق بھی ہیں، مثلا حق ہیں، پڑھانے والے کا حق ہے پڑھنے والوں کے اوپر، پڑھنے والوں کا حق ہے پڑھانے والے کے اوپر، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس جگہ کے حقوق ہیں۔ کون متوجہ ہے؟ نماز جہاں سجدہ کر رہے، اس جگہ کا بھی حق ہے اس کے اوپر، اس حق کو مراد کیا ہے اس نے۔ جہاں رہ رہا ہے، جس پانی سے وضو کر رہا ہے، اس پانی کا بھی حق ہے اس کے اوپر، اس پانی کے استعمال میں کتنا حد کو مقرر کیا اس نے۔ اگر یہ پانی جیسا کہا تھا کہ جیسا معدنیات ہیں، تیل ہے، گیس ہے، یہ دھڑا دھڑ نکال کے بیچ رہے ہیں، یہ تو اگلی نسلوں کا بھی حق ہے اس کے اوپر، آپ اتنی نکالو جتنی آپ کی ضرورت ہے، بیچنے کے لیے نہیں نکال سکتے کہ آپ ضرورت سے زیادہ نکال کے دوسری قوموں کو بیچو۔ آپ جس طرح ابھی کر رہے ہیں پوری دنیا میں، جو چیز دریافت ہوتی ہے فوراً اس کو زمین خالی کر کے دوسرے ملکوں کو بیچ دیتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں۔ یہ تو حق نہیں ہے آپ کو، یہ تمام نسلوں کا حق ہے جو اس زمین کے اندر ہے۔ یہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں،
یہ صرف ہمارا تو نہیں ہے، آنے والوں کا بھی ہے پانی جو زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے. اس پانی کو ہم استعمال کر رہے ہیں، توجہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو پانی میں گرا رہا ہوں یہ کس کا حق ضائع کر رہا ہوں. یہ بجلی میں جو استعمال کر رہا ہوں اس پر حق ہے، اس کی حد ہے ایک. یہ وسائل ان کا حق ہے، ان کی حد ہے ایک. میں جب گفتگو کرتا ہوں میرا شور اس کا حق بھی ہے، اس کی حد بھی ہے. میں کس کس پر تجاوز کر رہا ہوں. یہ وہ غفلت کا دین ہے. ہمیں بس ہم تمام حقوق پائمال کر کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ایک حج کے موقع پہ ایک مومن مجھے ملا اور اس نے طواف کو بوسہ دیا، اس کو حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، اور مجھ سے آ کے پوچھا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیں گے؟ میں نے کہا جی تو بہت چاہتا ہے لیکن وہاں گنجائش نہیں ہے آگے بڑھنے کی. تو انہوں نے کہا میں ابھی دے کر آیا ہوں، آپ کو بھی لے کے جاتا ہوں. تو پھر ان کا میں تو روزانہ دیتا ہوں، روزانہ 2 دفعہ آتا ہوں حرم میں اور دونوں دفعہ حجر اسود کو چوم کے جاتا ہوں. تو میں نے کہا اس چومنے کے لیے کرتے کیا ہو؟ کبھی کسی کو دھکا دیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں دھکے بغیر تو حجر اسود کو چوما ہی نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا یہ جو پتھر کو چوما ہے اور اللہ کے بندے کو دھکا دیا ہے، توجہ نہیں تھی آپ کی کہ پتھر سے زیادہ اس کا حق تھا تیرے اوپر. اس میں بوڑھا بھی تھا، اس میں چھوٹا بھی تھا، اس میں عورت بھی تھی، اس میں مرد بھی تھا. ان سب کو دھکا دے کے خود تو آگے ہوا ہے اور خوش ہے کہ میں نے حجر اسود. فوراً سمجھ گیا، اللہ نے کوئی ان کو رہنمائی کی، کہا توبہ کروں. میں نے کہا جیسا آپ کو. توبہ نہ کرو کہ حجر اسود چومنے سے، یہ توبہ کرو کہ کتنے لوگوں کو اس حج میں دھکے دے چکے ہو آپ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مراد نہیں کرتے. ہمیں بہت ایسی چٹکی جو دین ہمیں سکھایا گیا نا، یہ نمک ہے آٹے میں، آٹا نہیں ہے پڑھایا گیا، ہمیں دیا نہیں گیا، نمک دیا گیا ہے. یہ چٹکی بھر دین ہمیں سکھایا گیا ہے. قرآنی دین وسیع ہے انسانی زندگی کی حد تک، اور ہر قدم پہ حدود ہیں اور ہر قدم پہ حقوق ہیں. ان حدود کو توڑنا یہ طغیان ہے، ان حدود سے باہر آ جانا. جب باہر آتے ہیں پھر طغیان ہو جاتا ہے. باہر آنے کے بعد ممکن ہے ہمارے طغیان سے کسی کو نقصان ہوا ہو، ممکن ہے نہ ہوا ہو. دونوں صورتوں میں طاغوت ہو جاتا ہے انسان، طغیان میں آ گیا. اور یہ طغیان انسان کے اندر بہت بڑی توانائی ہے. انسان کے اندر طغیان کی معمولی نہیں ہے، غیر معمولی توانائی ہے طغیان کی صلاحیت انسان میں. یہ طغیان کبھی انسان کی شخصیت بن جاتی ہے، پہچان بن جاتی ہے، اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے. اور یہ افراد پھر معاشرے کے اندر یہ ایک طبقہ بن جاتے ہیں. طواغیت ایک طبقہ، ایک سماج پورا طغیانی کا سماج ہے. ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ سماج طغیانی کا سماج ہے. طغیانی کے تہذیب میں ہم رہتے ہیں، جہاں ہر آدمی کے اندر طغیان ہے، ہر فرد کے اندر طغیان ہے. مردوں کے اندر ہے، عورتوں کے اندر ہے، بڑوں کے اندر ہے، جوانوں کے اندر ہے، بچوں کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر طغیان ہے. خوب اس طغیان میں انسان زندگی گزار رہا ہے سماج میں. طغیان کے لیے قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ کوئی انسان طغیان میں آ جائے کیا ہوگا اس کے ساتھ. خوب اس کے لیے تعلیم، تربیت، تزکیہ، ہر چیز کا اہتمام ہے کہ طغیان میں نہ آئے. اگر طغیان آ گیا ہے تو طغیان اس کا بیٹھ جائے، ٹھنڈا ہو جائے اور یہ واپس نظم میں آ جائے. طغیان نظم کے مقابلے میں ہے. نظم حدود کی پابندی ہے اور طغیان حدود کو توڑنا ہے، حدود سے باہر ہو جانا ہے. کسی بھی چیز میں انسان اپنی نگاہوں سے 1000 حدود توڑ دیتا ہے. نگاہ ابھی حد شکن ہوتی ہے. طغیان نگاہ شاید ہر چیز سے زیادہ ہے. اپنی زبان سے انسان ہزاروں حدیں پائمال کر جاتا ہے. اپنے انداز سے انسان کتنی حدیں پائمال کر جاتا ہے.
خوب یہ اگر تہذیب بن جائے، سماج بن جائے، جیسا پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ ایک ایسے سماج میں ہے جہاں ان امور کا، اس حالت کا احساس مر گیا ہے، یعنی ہم طغیانی میں ہیں، احساس مرا ہوا ہے کہ ہم طغیانی میں ہیں، سماج طغیانی میں مبتلا ہے، ہمارا احساس مر گیا ہے کہ ہم ایک طغیان زدہ سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ماحول میں طغیانی ہے، ہم غافل ہیں کہ اس میں طغیانی میں ہم رہ رہے ہیں، اور طغیانی کے دوش پر آگے چل رہے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ آمنا، وہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس طغیان میں تم مومن کیسے ہو، وما ہم بمومنین، اتنے طغیان ہے تمہارے اندر، اور ساتھ دعویٰ یہ کرتے ہو کہ آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ خب جب یہ طغیان انسان کی شخصیت میں آتا ہے اور خصوصاً معاشرے میں آتا ہے، سماج میں آ جاتا ہے، تہذیب کا حصہ بن جاتا ہے ثقافت کا طغیان، پھر قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جب انسان میں طغیان آ جائے، خب یہاں یوں نہیں ہے کہ اب اللہ نے ثوابدیدی طور پر پھر عدالت لگانی ہے، پھر دیکھنا ہے یہ کتنا طغیان کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، یہ کس فرقے کا آدمی ہے، کس جماعت سے اس کا تعلق ہے، نعرے کس کے لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ دیکھ کے پھر فیصلہ کرے گا کہ اس کے طغیان کو رہنے دو، چشم پوشی کرو، معاف کرو، دوسرے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ نہ، یہ نہیں ہے، یہاں بھی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر طغیان میں کوئی فرد آ جاتا ہے، کوئی قوم آ جاتی ہے، کوئی معاشرہ آ جاتا ہے، یہاں اللہ نے کیا کرنا ہے، یعنی یہاں اللہ نے نظام کیا بنایا ہوا ہے، نہ کہ اللہ نے طغیان کے بعد کچھ کرنا ہے، طغیان سے پہلے قانون ہے اللہ کا موجود ہے، اس سے پہلے کہ کسی فرد میں طغیان آئے پہلے سے نظام موجود ہے کہ اگر طغیان میں آیا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ خب طغیان میں جب انسان آتا ہے، اس طغیان میں آنے کے بعد پہلا اثر جو طغیان انسان کے اوپر ڈالتا ہے وہ ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا نتیجہ ہے طغیان کا، اندھا ہو جاتا ہے انسان، بے شعور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے انسان کے، فہم و شعور مر جاتا ہے، دل مر جاتا ہے طغیان کی حالت میں، فہم و فراست انسان سے سلب ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو عربی زبان میں کہتے ہیں عما، عین میم ہے، دو لفظ ہیں قریب المعنی ہیں، ایک ہے عمایا، ایک ہے عماہا۔ عمایا، اعما، نابینا، جس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، اس کو اعما کہتے ہیں عربی میں، یا دیگر آیات میں تکرار ہوا ہے اومیون، نابینا، جن کی آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھیں ہیں بصارت ختم ہو گئی ہے، بصارت کے زوال کو عما کہتے ہیں، اومیون کہتے ہیں۔ اور اگر بصیرت ختم ہو جائے، فہم و فراست ختم ہو جائے، عقل و شعور مر جائے انسان کے اندر، اس کو عربی زبان میں آماہا کہتے ہیں، امہا۔ اومیون ہے، یہ اومہن ہے، یہ کی جگہ ہے اس کے آگے، اس کا معنی بھی وہی ہے، نابینائی، لیکن نہ بصارت کی بلکہ عقل، شعور، فہم، فراست، ادراک، فہم مر جائے انسان کے اندر، تشخیص نہ دے سکے انسان۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس انسان میں یہ کیفیت یعنی فہم و فراست اس کی مر جاتی ہے، عقل و شعور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیا کرے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ عمہ میں مبتلا ہونا، یا مہون یعنی حالت عمہ میں زندگی گزارنا،
نافہمی میں زندگی گزارنا، ناسمجھی میں زندگی گزارنا، تردید و حیرت کے اندر زندگی گزارنا، کچھ پتہ نہ ہو انسان کو کہ کیا ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، درست کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں اس کو. کیوں کس نے یہ حالت کر دی؟ طغیان نے اس کی یہ حالت کر دی ہے. اور طغیان نے جب اس کو بے بہرہ کر دیا، اندھا کر دیا، بے بصیرت کر دیا، نافہم بنا دیا. اور طغیان تو اپنی جگہ جاری ہے، طغیان تو تھما نہیں ہے. طغیان نے عقل مار دی اس کی. اب جب عقل مر گئی تو اس کے لیے اب اللہ کا قانون کیا ہے کہ طغیان سے باہر نہیں آئے گا بلکہ یہ آگے ہی جائے گا. چونکہ جب عقل و فہم تھی تو اس نے طغیان کر دیا، اب تو طغیان نے عقل و فہم بھی مار دی ہے. عقل کو عربی زبان میں کہتے ہیں وہ کنٹرول، یعنی وہ چیز جس سے کسی کو روکا جائے. اونٹ کو جس رسی سے باندھتے ہیں تاکہ حرکت نہ کر سکے، اس کو عرب عقال کہتے ہیں، اسی سے عقل ہے. یعنی عقل وہ طاقت ہے جو انسان کی شہوتوں کو، غضب کو، طغیان کو روکتی ہے. اور طغیان جب بڑھ جائے تو یہی مر جاتی ہے. سب سے پہلے عقل، یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے. روکنے والی چیز عقل تھی، وہ ویسے ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ یہ اسی حالت میں طغیان میں آگے بڑھے گا. یمدو مدہ، آگے کسی چیز کو آگے بڑھانے کو کہتے ہیں. آگے بڑھنا یا آگے بڑھانا، اس کا معنی ہیلپ نہیں ہوتا. مدد، جس کو ہم مدہ سے مدد کہتے ہیں، یعنی کسی کو کوئی چیز دے دینا، نہ، وہ جو آپ دیتے ہوئے جو کام کرتے ہیں اس کو امداد کہتے ہیں. یعنی کوئی شے بڑھانا، آگے کسی ضرورت مند کی طرف ضرورت کی چیز بڑھانا، یہ آپ نے مد کیا ہے، یعنی آگے بڑھائی ہے یہ چیز. کسی سے کچھ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا، یہ ہے مد الید ہے، یعنی آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے. یا پانی کا، سمندر کا پانی جب چڑھ جاتا ہے ساحل کے اوپر، بڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو مد کہتے ہیں. اترتا ہے تو اس کو جزر کہتے ہیں. مد آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، آگے بڑھانا اور آگے بڑھا دینا. جب طغیان آ جاتا ہے انسان کے اندر اور عقل مر جاتی ہے، عمہ طاری ہو جاتا ہے، پھر طغیان میں اللہ یمدہ، اس کو آگے بڑھا دیتا ہے. طغیان میں مزید دھکیل دیتا ہے آگے، اور آگے جا تو. خوب نہ اس طرح سے جو پہلے جیسے اشارہ کیا تھا کہ جب ایک شخص میں طغیان آتا ہے پھر اللہ اس کو نگاہ کرتا ہے کہ اس میں طغیان آ گیا ہے، پھر اللہ کسی کے ذریعے یا بغیر واسطے کے اس کو دھکا دے کے آگے طغیان میں ڈال دیتا ہے. نہ، قانون ہے، اللہ کا قانون ہے بنا ہوا، نظام ہے اللہ کا بنا ہوا. اس نظام کے اندر یہ طے شدہ ہے کہ اگر انسان میں طغیان آیا اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہوا، یا کسی روکنے والے کا اس نے پرواہ نہ کی، تو یہ مزید آگے بڑھے گا طغیان میں. طغیان ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ طغیان جب آ گیا تو ساحل پہ ہی کھڑے رہو گے. طغیان جب آیا تو بھنور تک جاؤ گے، آگے جاؤ گے، نافہمی میں آگے چلے جاؤ گے، نافہم تر ہوتے جاؤ گے، غبی تر ہوتے جاؤ گے، اور یہ بے بصیرتی بڑھتی جائے گی تمہارے اندر. اور یہی انسان دیکھتا ہے جب لوگوں میں جن میں اندر طغیان ہے، یہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے ان کے اندر، روز بروز بڑھتی جاتی ہے. جتنی عمر بڑھتی ہے ان کی ساتھ ساتھ طغیان بھی بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ عمہ بھی بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ آگے اور مزید جاتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے بنا ہوا. اس نظام میں انسان اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے اور اس کا ذمہ دار بھی خود ہی ہے. اس کو اگلی تمثیل نے، جو مثال کے ذریعے قرآن نے اسی کو بیان کرنا ہے، یعنی تعبیر کے بعد تمثیل کی جو زبان ہے، اس میں خوبصورت نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ طغیان زدہ ہوتا کیسے ہے. اس کی عملی تصویر بھی قرآن نے ذکر کی، ایسے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.